جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو سینوں میں ہے ان کے لیے شفا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید کی شکل میں نصیحت موجود ہے، اور یہ شفا ہے ان کے لیے جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے جی؟ دل۔ تو گویا جو دل کی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب دل کی بیماریاں کیا کیا ہیں جی؟ یعنی ہمارا فوری طور پہ ذہن جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی طرف، ٹھیک، دل کا بڑا ہونا، دل کا چھوٹا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، نہیں۔ یہاں پر دل کی جو بیماریاں ہیں اصل میں وہ ہیں اخلاقی بیماریاں، اور سب سے بڑی بیماری دل کی آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ دل کی سب سے بڑی بیماری، یعنی سینوں میں جو دل ہے اس کی سب سے بڑی بیماری وہ ہے جی کبر، تکبر۔ اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون تکبر کرتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ سب کہیں گے کہ الحمدللہ ہم تکبر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اس تکبر سے بچا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کون؟ جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہوگا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ایسا ہے کہ ان الرجل ان یکون، کہ وہ چاہتا ہے کہ ثوبہ، اس کا کپڑا، اس کا لباس، حسنا، اچھا ہو، ونعلہ، اور اس کا جوتا حسنت، وہ بھی اچھا ہو۔ تو یعنی پوچھا کہ کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے جو کبر کو ڈیفائن کیا ذرا وہ سنیے گا کہ بطر الحق وغمط الناس۔ بطر الحق کے معنی ہے حق کا انکار کر دینا، حق سامنے آ جائے اور آپ اس کو نہ مانیں، یہ ہے تکبر۔ اور غمط الناس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے کبر جی۔ کبر یہ ڈیفائن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ذرا بتائیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس تکبر سے بچا ہوا ہو؟ ہمارے سامنے کتنی مرتبہ حق آ جاتا ہے، سچی بات آ جاتی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، اب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر لوگوں کو، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کیا ہم جب ایک بڑی گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ موٹر سائیکل پہ اور پیدل چلنے والے ہمیں حقیر نہیں محسوس ہوتے؟ کیا ہمارے گھروں میں کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں، ہمارے گلی محلے میں کوڑا اٹھانے والے یا کوڑا اٹھانے والیاں، یہ کیا حقیر لوگ نہیں ہیں؟ ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم سب اس بیماری کا شکار ہیں۔ تو سب سے بڑی بیماری ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حوالے سے کہ کبر ہے، تکبر، اور ہم میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بچا ہوا ہو۔ تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کا، پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہیں اگر کوئی وعید ہے تو اس کی تحت تو نہیں آ رہے، اور اگر کوئی خوشخبری سنائی گئی ہے تو کیا ہم اس میں آ رہے ہیں؟ تو یہ جائزہ لینا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے بہتری کی امید پیدا ہوگی، اور ہمیشہ اپنا جائزہ لینے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہمارے اندر ایک دوسری بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا جائزہ کبھی نہیں لیتے۔ تو
دل کی سب سے بڑی بیماری یہ تکبر ہے جی. اور باقی پھر جیسے انہوں نے فرمایا کہ نفاق یہ بھی دل کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا. تو یہ بھی نفاق بھی دل کی ایک بیماری ہے. پھر حسد یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے. کینہ، بغض، پھر خود پسندی یہ بہت بڑی بیماری ہے دل کی. یعنی ہم میں سے ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میرے سے بہتر شاید دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. کسی کام میں مہارت اگر اسے حاصل ہے، کسی کاروبار میں یا کسی خاص فیلڈ میں، تو وہ اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے نہیں. یہی تکبر ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہی خود پسندی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ کیا ہے؟ وہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور اپنے ماننے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. پھر آگے فرمایا کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ، یہ جو نزول قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے سبب سے ہے. اللہ نے تمہیں اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا، اس نے تمہیں قرآن عطا کر دیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی دولت، قرآن جیسی نعمت سے نوازا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر خوش ہونا ہے، خوشی منانی ہے، تو اس بات پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت عطا کی ہے. اور اینڈ پہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. انسان کیا جمع کرتا ہے جی؟ پیسہ جمع کرتا ہے، زمینیں جمع کرتا ہے، پراپرٹی اس کی بڑھ رہی ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ جمع کرتا ہے. اگر جمع نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس کچھ، تو وہ یہ قرآن ہے جی، یہ انسان جمع نہیں کرتا. اس کا اب جمع کرنا کیا ہے؟ اسے اسی قلب میں جمع کیا جائے، اس کے الفاظ کو یاد کیا جائے، اس کے الفاظ کو سمجھا جائے، اس کے الفاظ کو پھر آگے سمجھایا جائے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ اسی اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے لیے کچھ کرنے میں گزر جائے. میں کہتا ہوں پھر بھی یہ زندگی انسان کی تھوڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس قرآن کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسے پہلے سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے سکھانے والے بنیں گے.